بہت سے ڈرامے نشر ہوتے ہیں اور بہت سے ٹاپکس پہ ڈرامے بنتے ہیں جو معاشرے کی برائیوں کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے. پہلے بھی ریپ وکٹمس پہ ڈرامے بنے ہیں. اس ڈرامے میں ایسا کیا تھا کہ وہ جو موٹر وے والا واقعہ تھا اس کی جو سروائیوروں نے محسوس ہوا کہ یہ میری کہانی کو پکچرائز کر رہے ہیں بغیر میرے سے پوچھے. اگر وہ یہی واقعہ اگر لیٹ سے پاکستان میں ریپ کو کال آؤٹ کرنا تھا، اس واقعے کو کسی اور جگہ دکھایا جا سکتا تھا. اس سچویشن میں شاید یہ خاتون کا رائٹ نہ ہوتا. کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ سروائیور کون ہے. چند پولیس کے آفیشلز تھے انہیں پتا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ فیملی ممبران کو پتا ہو، کیونکہ جب اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو فیملی کے کچھ ممبران کو پتا ہوتا ہے. کیا لگتا ہے کہ اگر واقعی اسی خاتون کی کہانی ہے تو لیک کہاں سے ہوئی ہوگی؟ کیونکہ فیملی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پسند نہیں کرتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی فیملی کا ممبر بھی ہو سکتا ہے جو فلم اینڈ ٹی وی سے ہو، اس نے کہیں آئیڈیا ڈسکس کیا ہو؟ ریپ کا انسیڈنٹ پاکستان میں صرف اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے. کچھ تو وہ ایسی پرسنل ڈیٹیلز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سر مجھے پتا ہے. سروائیور جو ہے، شی ریچڈ آؤٹ ٹو می، اس نے میرے سے بات کی اور مجھے کہا کہ میں اس پلیس سے بڑا ڈیپلی اگریوڈ ہوں، اور اس کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ مجھے اپنی سٹوری دوبارہ نظر آ رہی ہے. میں ٹراما میں چلی گئی ہوں. بیشتر طریقوں سے اس انسیڈنٹ کو ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ایمیولیٹ کرتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میری ایکچوئل انسیڈنٹ اور میری زندگی سے بڑی نزدیک ہیں، ایگزیکٹ سملر ہیں. سروائیور کی پروٹیکشن سوسائٹی کی ایک بنیادی فنڈامنٹل ذمہ داری ہے. وہ اپنی ساری کی ساری ایگنی کو ریلیو کر رہی ہیں، وہ انہی حالات میں سے دوبارہ گزر رہی ہیں. پیمرا نے اس کو امیڈیٹلی سیکشن 27 میں اپنی پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے سسپینڈ کر. سروائیور نے یہ بھی بتایا کہ مجھے تو قانونی پوزیشن نہیں پتا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس پلے کو آن ایئر رہنا چاہیے، بیکاز میرے علاوہ بہت سارے لوگ مجھے ریچ آؤٹ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو بالکل تمہاری والی سٹوری ہے. اس سے مجھے ایگنی علیحدہ ملتی ہے اور یہ کنفرمیشن ساتھ ساتھ ملتی ہے کہ تو میری سٹوری ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین، ابھی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ نشر ہو رہا ہے حادثے کے نام سے. اس میں ایک ریپ وکٹم دکھایا جاتا ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 10 سے زائد جو اقساط ہیں وہ نشر ہو چکی ہیں، لیکن اس پہ بین لگا دیا جاتا ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک سانحہ ہی کہوں گا، ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، موٹر وے ریپ کیس. ان کی جو سروائیور تھیں انہوں نے جو ہے ایک صحافی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ میری کہانی پہ بنا ہوا لگ رہا ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے میں اس واقعے کو دوبارہ جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ان سروائیور کے وکیل ہیں بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا، اس کہانی میں ایسا کیا تھا جس سے یہ لگا کہ یہ اسی واقعے کو رونما یا اس کو پکچرائز کر کے پیش کیا جا رہا ہے. کیا معاملہ ہے؟ احمد بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا احمد بھائی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے ڈرامے نشر ہوتے ہیں اور بہت سے ٹاپکس پہ ڈرامے بنتے ہیں جو معاشرے کی برائیوں کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے. پہلے بھی ریپ وکٹمس پہ ڈرامے بنے ہیں. اس ڈرامے میں ایسا کیا تھا کہ وہ جو موٹر وے والا واقعہ تھا اس کی جو سروائیوروں نے محسوس ہوا کہ یہ میری کہانی کو پکچرائز کر رہے ہیں بغیر میرے سے پوچھے؟ جی سر، دیکھیں، جو بھی آپ ٹی وی سیریل چلاتے ہیں یا پروگرام چلاتے ہیں، اس کے اوپر قانون کی کچھ بندش ہے. اس میں پیمرا آرڈیننس 2002 ہے، پھر الیکٹرانک میڈیا کوڈ آف کانڈکٹ 2015 ہے، جو کہ کنفائنس طے کرتا ہے کہ کن کن کنفائنس میں رہ کے آپ کسی بھی ٹی وی پروگرام یا ڈرامہ کو چلا سکتے ہیں. اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ سروائیور جو ہے، شی ریچڈ آؤٹ ٹو می، اس نے میرے سے بات کی اور مجھے کہا کہ میں اس پلیس سے بڑا ڈیپلی اگریوڈ ہوں، اور اس کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ مجھے اپنی سٹوری دوبارہ نظر آ رہی ہے. میں ٹراما میں چلی گئی ہوں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس پلے میں جو کہ کاپی کی گئی ہیں جو کہ میری ہیں. مثلاً کہ پہلی 5-6 ایک ساتھ میں کچھ فیکچوئل پوزیشنز ایسی ہیں، لیٹ سے کہ اس کے بچوں کو جس طرح دکھایا گیا، نو ڈاؤٹ اس ڈرامے میں بچے بڑے دکھائے گئے، چھوٹے. پھر جو واقعہ اٹ سیلف ہے، پھر اگر آپ اس کا جس کو شو کا ٹیزر کہتے ہیں وہ دیکھیں تو ایک اوپر سے شاٹ ہے جس میں موٹر وے کا یا ایک ہائی وے دکھائی گئی ہے. سو وہ بیشتر طریقوں سے اس انسیڈنٹ کو ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ایمیولیٹ کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں اس کا ایک اور بنیاد رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو میں کہوں کہ اس واقعے کو اس پلے کو دیکھیں یا اس کا ٹیزر دیکھیں تو آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ آپ کا خیال وہی آئے گا، بیکاز کہ ریپ کا انسیڈنٹ پاکستان میں صرف اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے، بٹ بیکاز وہ اس کی سیمبلنس ہے، اس کی ریزمبلنس ہے بہت ساری چیزوں میں. اب اس پوائنٹ آف ویو سے دوسری بات یہ ہے
کہ جو ریپ کا وکٹم ہے، جس کو ہم سروائیور بولتے ہیں، اس کو تو وکٹم بولنا ہی ورڈ جو ہے مناسب نہیں ہے، اس سروائیور کی پروٹیکشن سوسائٹی کی ایک بنیادی فنڈامنٹل ذمہ داری ہے، قانون کی بھی. اور پہلے وہ اتنی مشکلات میں سے گزری ہے، اتنا بڑا اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اور ان مشکلات کے بعد ان ملزمان کو سزا دینے کے بعد آج آپ ایک پلے بناتے ہیں جس کا میں بالکل بار بار کہتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت اچھا پرپز ہو. آئی ہیو نو ریزنس ٹو ڈاؤٹ دیٹ کہ جی کسی پلے کو بنانے کے پیچھے خدا نخواستہ مقصد یہ ہوگا کہ وہ ان کو ٹراماٹائز کرے، بٹ وہ اس سے ٹراماٹائز ہو رہی ہیں، وہ اپنی ساری کی ساری ایگنی کو ریلیو کر رہی ہیں، وہ انہی حالات میں سے دوبارہ گزر رہی ہیں. تو اس ٹائم پر کیا اس پلے کو چلنے دینا چاہیے تاکہ سوسائٹی کو جو ہے بڑا اس سے فائدہ ہو رہا ہے، وہ تو ہمیں پتہ نہیں، وہ تو دیٹ از یٹ ٹو بی سین. بٹ اس خاتون کا جو حال ہو رہا ہے، جو کہ آف کورس شاید مجھے بھی تب پتہ لگا جب انہوں نے وین شی ایکچولی ریچڈ آؤٹ ٹو می. سو ان پوائنٹ آف ویو سے ہم نے پیمرا کے اندر کمپلینٹ فائل کی، اور تو ہم نے ابھی کبھی کیس کیا ہی کوئی نہیں. اور پیمرا پر ہم سمجھتے تھے کہ ان کے اپنے قوانین کے مطابق اس کا چلنا جو ہے وہ ان قوانین کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا پیمرا نے اس کو امیجیٹلی سیکشن 27 میں اپنی پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے سسپینڈ کر. ڈرامہ سے لیے حادثہ جو ہے ٹی وی پہ بین ہوا ہے، یہ آپ کے اس کیس میں انوالو ہونے کے بعد ہوا ہے؟ سر یہ بیسکلی پبلک کمپلینٹس تو بہت آئی تھیں، پبلک جو اپرور ہے وہ بھی بہت تھی. ہم نے بھی ایک کمپلینٹ فائل کی تھی. جو آرڈر ہائی کورٹ اس نے پیمرا نے ایشو کیا ہے، اس آرڈر کے اندر دوسرے پیراگراف میں میری کمپلینٹ کا ذکر ہے، جو کہ بیرسٹر خدیجہ صدیقی نے فائل کی تھی. میں تو خیر ان کا وکیل تھا. اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی ایٹ لارج سے بہت ساری کمپلینٹس پیمرا کو گئی تھی. سوسائٹی کی طرف سے بھی کمپلینٹس آ رہی تھی اس ڈرامے کو لے کے؟ جی آف کورس، وہ تو بلکہ انٹرنیٹ پہ بھی بہت ساری اویزا ہیں، پھر اس آرڈر سے نظر آتا ہے، اور پھر اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر اس میں ایک بہت بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ تشویش تھی، اور اس تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے اس کو سسپینڈ کیا، اور میٹر جو ہے وہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کو ریفر کر دیا، جو کہ سیکشن 26 آف دی آرڈیننس کے تحت ایک باڈی ہے جو کہ اس کو سنے گی اور سننے کے بعد فیصلہ کرے گی. موٹر وے کیس کی جو سروائیور ہیں، آپ سے جب ان کا رابطہ ہوا تو ان کے کیا خیالات ہیں؟ انہوں نے آپ سے کیا بات چیت کی، کیا اپنے تکالیف کا اظہار کیا کہ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی بھی لائر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو پورا میٹر پہلے سمجھاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. دیکھیں وہ ایک لیگل پرسن تو نہیں ہے، ایز این لیگل مائنڈ تو نہیں ہے، تو میرے پاس آ کے انہوں نے 3-4 باتیں بنیادی طور پر کی تھیں. ایک انہوں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ اس پلے کو دیکھ کر مجھے ایگزیکٹ اپنی سٹوری نظر آتی ہے. ایک ہوتا ہے سٹوری یاد آنا کہ کسی ریپ کے انسیڈنٹ کے بارے میں سننا، اور آپ وہ فلیش بیکس آ رہے ہیں، کیونکہ جب اس پلے کو میں دیکھتی ہوں، اور انہوں نے دیکھا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے پلے نہیں دیکھا، انہوں نے پلے دیکھا ہے. دیکھنے کے بعد شی فیلز کہ مجھے اپنی ساری کی ساری سٹوری ریلیو کرائی گئی ہے. اور میں نے ان سے بڑا اسپیسیفکلی پوچھا کہ کیا بیکاز اس میں ایک ریپ کا انسیڈنٹ اس وجہ سے، انہوں نے کہا نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میری ایکچوئل انسیڈنٹ اور میری زندگی سے بڑی نزدیک ہیں، ایگزیکٹ سملر ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پلے جیسے میرے پہ بنایا، اور جب آپ میرے پہ بنائیں گے، میری پرمیشن کے بغیر بنائیں گے، ہو سکتا ہے میری پرمیشن ہوتی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہ اجازت دیتی. سروائیور کا جہاں تک ویو ہے، وہ ان کا ویو یہ بالکل نہیں ہے کہ پاکستان سوسائٹی جو ہے اس میں ریپ کے اوپر آپ سینسٹائز نہ کریں، بالکل کرنا چاہیے، وہ تو خود اس کی سروائیور ہیں. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ ایگزیکٹ وہی چیز دکھاتے ہیں تو اس چیز کو دکھانے کا نقصان ہوتا ہے سروائیور کو بھی، اور وہ اس ساری چیز سے دوبارہ گزرتی ہے. قانون کا مقصد نہیں ہے. اب اسی میں پیمرا کے قانون میں جو دوسری چیز امپورٹنٹ بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریکریٹ کرنا ہے سینس کو ایز اٹ از، وہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے. آپ آف کورس ہاں یہ کوڈ آف کانڈکٹ میں ہے، یہ ہم نے لکھا ہے اس میں، مطلب آپ وہ پرسن آپ کو خود اجازت دیتے، آپ کسی کی بایوگرافی کر رہے ہیں، اجازت بھی دے دے تب بھی آپ ایکچوئل 100% چیز وہ نہیں کر سکتے. یہ اور یہ اس میں فیصلہ، بلکہ مجھے ایک ٹائم پر میں کاؤنسل آف کمپلینٹس کا چیئر پرسن تھا، مجھے یاد ہے پڑتا ہے اس قسم کا ہم نے کیس ڈیسائیڈ بھی کیا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ انڈین سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کا ریفرنس دے کے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ سروائیور نے یہ بھی بتایا کہ مجھے تو قانونی پوزیشن نہیں پتہ، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس پلے کو آن ایئر رہنا چاہیے، بیکاز میرے علاوہ بہت سارے لوگ مجھے ریچ آؤٹ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو بالکل تمہاری والی سٹوری ہے. اس سے مجھے ایگنی علیحدہ ملتی ہے اور یہ کنفرمیشن ساتھ ساتھ ملتی ہے کہ تو میری سٹوری ہے. اور وہ انہوں نے جو 4-5 سال لگا کے اپنے آپ کو اس سے ریکور کیا ہوگا، وہ دوبارہ انہی فریز آف مائنڈ میں چلے گی ہوں. میں کہتا ہوں جی، میں تو چونکہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط آدمی سمجھتا تھا، لیکن اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ بھی میں شاید ویسے تو اس طرح رینڈم چیلنج نہیں کرتا، میں کوئی ایمبولینس چیزر نہیں ہوں، بٹ جب ان سے ملاقات ہوئی، جب ان سے بات ہوئی، تو اس کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ واٹ ایگزیکٹلی از شی گوئنگ تھرو. وہ کافی پینفل چیز تھی. دیکھیں میں somebody who believes in freedom of speech، ہمیشہ اس کے لیے بولے ہیں، اور کوئی بھی پاکستان کا چینل ہو، میں تو سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں ان کا بند ہونا مناسب عمل نہیں ہے، ہمیشہ کا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جب وہ قانون کو
وائلیٹ کرتی ہیں, آئین کی جو بنیادی جز ہے اس کو وائلیٹ کرتی ہیں, اور جو ان کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کو وائلیٹ کرتی ہیں, تو پھر اس کے لیے پھر ریمیڈی ہمارے پاس یہی ہے. اور ابھی بھی فیصلہ تو سن کر ہونا ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں, لیکن بنیادی طور پر ایٹ دس اسٹیج میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں چلنا چاہیے. ایٹ لیسٹ وی مسٹ بی ویری سینسٹیو ٹورڈز ہر فیلنگس, اور اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. احمد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا, میں نے تب بھی دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا کیس, جس کی وجہ سے آج بھی لوگوں کو یاد ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان خاتون کے علاوہ جو عام ویور تھا وہ بھی کنیکٹ کر پا رہا تھا کہ یہ شاید اسی کو پکچرائز کیا جا رہا ہے. اچھا, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو وہ خاتون بتا رہی ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میری پرسنل لائف سے ریلیٹ کرتی ہیں, وہ کیسے وہ جو رائٹر تھے یا ڈائریکٹر تھے ان تک پہنچی؟ کیونکہ یہ جب واقعہ تھا تب بھی کسی شخص کو وکٹم یا سروائیور کا نہیں پتہ تھا, ایک یا دو اشخاص کے علاوہ. تو اگر کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ سروائیور کون ہے, تو ان کی کہانی کیسے رائٹر یا ڈائریکٹر تک پہنچی؟ ہمارا بنیادی سوال ہی یہ ہے, مطلب ہم ایلیگیشن تو لگا ہی نہیں رہے, ہم تو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح پہنچی. بٹ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ اتنی ساری چیزیں آپ کاپی کر سکتے ہیں, یا اتنی ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے. کچھ تو وہ ایسی پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ کہتی ہیں کہ سر مجھے پتہ ہے. میں اس وجہ سے حیران ہوں. سو جس نے بھی یہ ڈرامہ بنایا ہے, ونس اگین میں کہتا ہوں ان کی انٹینٹ بہت اچھی ہوگی پاکستان میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا. میں نے تو چونکہ ریپ کے قانون پر کام کیا, پاکستان کا جو ریپ کا قانون ہے اس کو بنانے میں آگے تھے, پھر اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی تھے, اور میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کوئی شخص اس ٹاپک کو ٹچ کرے. لیکن ان کی اتنی پرسنل ڈیٹیلز وہ کیسے ان تک ملی؟ یہ چیز ہے جو انویسٹیگیشن طلب ہے, اس کے اوپر معلومات ملنی چاہیے, اور اس کا رائٹ ہے پتہ لگے. ہاں اگر ایک عام پلے ہوتا لیٹ سے, اور اس کو دیکھ کے شی فیلٹ اگریوڈ, تو اس پہ سچویشن ڈفرینٹ ہونی تھی. اب ان کا ویو یہی ہے پروڈکشن ٹیم کا سب کا کہ جی ہماری تو ہم نے نہ اسٹوری کاپی کی, نہ ہم جانتے ہیں, ہم نے تو ایک سیپریٹ پلے بنایا ہے. تو یہ چیز ہوگی ڈیسائسو فیکٹر کہ اس کا اسکرین پلے کہاں سے نکلا, کیسے آئی سامنے, یہ اسٹوری لائن کہاں سے آئی, یہ سارے امپورٹنٹ سوال ہیں. احمد بھائی, میں آپ کا انٹرویو کرنے سے پہلے رات تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا, تو میں نے وہ 10 ایپیسوڈ تو نہیں دیکھی, لیکن میں نے بیچ میں تیز کر کے وہ حادثے والا سین دیکھا اور کچھ چیزیں دیکھی. تو وہ باقاعدہ ایک فیملی دکھائی گئی ہے, اس فیملی سے جڑے لوگ دکھائے گئے ہیں, ملازمین دکھائے گئے ہیں. تو کیا یہ والی ڈیٹیل وہ سروائیور کو تنگ کر رہی ہیں یا ریلیٹ کر رہی ہیں پرسنل لائف سے؟ کیونکہ اگر واقعی میرا نہیں خیال کہ انہیں باقی ڈرامے کی اسٹوری سے کوئی بھی مسئلہ ہوگا, انلیس کہ جو اس ڈرامے میں سروائیور دکھائی ہیں ان کا کوئی فیملی ممبر اسی نیم کا ہو یا اسی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. ضروری نہیں ہے جی. میں تو آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں, چونکہ آدھا انٹرویو آپ نے کیا, اب ایک میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ نے جب اس کو لگایا, قطع نظر اس چیز سے کہ آپ اس کو پرپز سے دیکھ رہے تھے, جب آپ نے اس پارٹ آف دی انسیڈنٹ کو نکالا تو آپ کے ذہن میں موٹو انسیڈنٹ کا جو تھا ذہن میں آیا یا نہیں آیا؟ آیا تھا, بالکل آیا جی. ریسرچ بھی اسی وجہ سے کر. اس چیز کو آپ چھوڑ دیں ریسرچ کے علاوہ, اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی بھی لگاتے اور وہ سارا سین آتا تو آپ کے ذہن میں وہ والا واقعہ آتا. سو دیٹ مینس کہ ایک پاکستان کا جو ایوریج آدمی ہے, ایک ریزنیبل آدمی ہے, وہ اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہے. تو سوچیں وکٹم کے لیے وہ کیا ہوگا, وچ مینس کہ اس ڈرامے میں اس چیز سے بورو کی گئی ہے, اس سے سیمبلنس ہے, اور جب سیمبلنس آئے گی تو پھر آٹومیٹکلی قوانین جو ہے وہ ان پلیس آئیں گے. اگر وہ یہی واقعہ, اگر لیٹ سے پاکستان میں ریپ کو کال آؤٹ کرنا تھا, اس واقعے کو کسی اور جگہ دکھایا جا سکتا تھا. اس سچویشن میں شاید یہ خاتون کا رائٹ نہ ہوتا. وہ آپ دکھا رہے ہیں کہ گاڑی میں فیملی ساتھ ہے اور انہیں وہ جس طرح سے گھسیٹ کے, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ حد تک اس میں سٹوری جو ہے, مقصد آف کورس میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کا شاید ایک بھی شخص یہ نہ کہے کہ ریپ کا انسیڈنٹ دکھا کے تو خدا نہ خواستہ اس کی انٹینشن غلط ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں, میری تمام چینلز کے لیے بڑی عزت ہے, بٹ جب آپ واقعہ کاپی کریں گے تو ادھر آپ کو مائلیج بھی ملے گی, آپ اس واقعے کو استعمال بھی کریں گے, آپ اس خاتون کے جذبات کو مجروح بھی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ پلے ہٹ ہوگا. ٹھیک ہوگا. ان تمام اینگلز کو ہم سمجھتے ہیں کہ چیلنج ہونا چاہیے, اور کیا ہے. اچھا, اختتام پہ صرف یہ بتا دیں, کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو ہم بھی اس ٹائم رپورٹ کر رہے تھے, تو کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ سروائیور کون ہے. چند پولیس کے آفیشلز تھے, انہیں پتہ تھا, یا ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ فیملی ممبران کو پتہ ہو, کیونکہ جب اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو فیملی کے کچھ ممبران کو پتہ ہوتا ہے. کیا لگتا ہے کہ اگر واقعی اسی خاتون کی کہانی ہے تو لیک کہاں سے ہوئی ہوگی؟ کیونکہ فیملی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پسند نہیں کرتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی فیملی کا ممبر بھی ہو سکتا ہے جو فلم اینڈ ٹی وی سے ہو, اس نے کہیں آئیڈیا ڈسکس کیا ہو؟ مطلب کہ آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں ایک وکیل کے طور پہ؟ سر میں تو ونس اگین ایز اے پروفیشنل لائر, میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ کس نے کیا ہوگا, بٹ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہوا ہے.
یہ کس نے کیا ہوگا، یہ تحقیقاتی ادارے نے دیکھنا ہے، یہ بالکل تفتیش طلب بات ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کو خود انیشیٹو لے کے چیک کرنا چاہیے کہ وہ میں تو ایکچولی اس ڈیٹ سے پہلے شاید جانتا بھی نہیں تھا یہ خاتون کون ہے. میں تو اس ٹائم پر انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر ہم بہت بولے. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے سزا بھی ہوگی. پاکستان کی ہسٹری، ہماری پاکستان کی جسے کہتے ہیں انٹیگریٹی پہ ایک بلاٹ تھا وہ. لیکن مجھے تو آج تک کی ڈیٹ نہیں پتا تھا. سو مجھے جب ایون جس وقت میرے سے بات چیت ہوئی، مجھے اس ٹائم تک تو نہیں پتا تھا کہ مجھے کیوں ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے، بیکاز مجھے وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ جی وہ آپ سے کوئی ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں. مطلب وہ اتنی پرٹربڈ تھیں اور اتنی خوفزدہ تھیں کہ پتہ نہیں ان سے بات کرتے ہوئے بھی کیا ہونا ہے. لیکن جب ہوا، میں نے سنا تو ان کی بات بہت اٹ میڈ اے لاٹ آف سینس. اور اس کے بعد آئیڈینٹی کو کنسیل رکھا گیا. مطلب آج کی ڈیٹ تک اللہ نہ کرے ان کی کبھی آئیڈینٹی ڈسکلوز ہو، ان کے لیے نقصان دہ. ہمارے لیے تو شاید ایک پروگرام ہوگا. اور آج کل میں بار بار یہ بھی چیز اس کو آئی ایم ٹاکنگ ٹو ایوری بڈی اباؤٹ اٹ کہ پاکستان میں ہر یوٹیوب چینل پر، ہر ٹی وی پروگرام پر، ہر جگہ پر ذکر ہو رہا ہے. اس ذکر کو بھی بڑے ہمیں ڈیسنٹلی کرنا پڑنا ہے، احتیاط سے کرنا پڑا. ہماری تو شاید ہو سکتا ہے اس پروگرام کی کوئی ریٹنگ، کوئی رینکنگ نکل آئے یا کسی یوٹیوب کی ویورشپ آ جائے، بٹ ایٹ دا کاسٹ آف ہر ٹراما، ایموشن. اور میں اس لیے جو سروائیور کی بات ہے وہ کم سے کم کرتا ہوں، بیکاز سروائیور نے تو ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے. اس کیس کو فائل کیا ہے محترمہ خدیجہ صدیقی صاحبہ نے، جو کہ آف کورس ہو واز آلسو ان ٹچ ود ہر. انہوں نے میڈم فریا ادریس کے پروگرامز میں بھی کام اس پہ بات کی اور سارا کیا. سو یہ ایک رسپانسبل سٹیزن آف دا سوسائٹی کی حیثیت سے خدیجہ نے شو کو بات کو آگے لے کے گئے. ہم سب کا یہ فرض ہے. میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، میں خود بھی اس ایشو پر بہت زیادہ پبلکلی اس طرح نہیں آ رہا، شاید ٹویٹ کی ہے اور 2-4 ٹی وی پروگرام سے بات کی، اور میں کوشش کرتا ہوں نہ کروں کہ میرے بھی پروگرام کو ہو سکتا ہے وہ دیکھیں تو وہ ان کا ایموشن ٹریگر ہو. تو مجھے میرا مقصد وہ نہیں ہے. میرا مقصد لاسٹ میں صرف یہ بتا دیں کہ اگر کوئی اس طرح کی کسی کی بھی انٹینشن جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ کسی نے جانتے بوجھتے ہوئے کسی کی بھی، اس خاتون کے علاوہ کسی کی بھی کوئی سٹوری جو اس کی پرسنل لائف سے جو ہے جڑی ہوئی ہو، وہ کہیں پہ یعنی کہ ڈراماٹائز کے لیے پیش کی جائے یا کسی کو بیچا جائے، کوئی آئیڈیا بیچا جائے، تو اس پہ اس کو سزا ہو سکتی ہے. جی جی بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ خدیجہ صدیقی جو اس میں کمپلیننٹ ہے وہ خود اس چیز کی وکٹم ہے. وہ پہلے فزیکل وائلنس ان پر ہوا تھا اور ان کی اس کے اوپر ایک سٹوری بنا کے پورے کا پورا پلے یا جو بھی بنا، تو وہ تو خود اس چیز کو فیل کرتی ہیں. تو شی فیلز فار اٹ. یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے اٹھے کہ جا کے کیس فائل کر دیا، وہ اس سے ریلیٹ کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی سٹوری اس طرح بورو کیے بغیر کرتے ہیں تو ایک تو آپ کے پاس ہر جانے کا دعویٰ کرنے کا رائٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جس کو ہم IP کہتے ہیں اس کی وائلیشن علیحدہ ہے. اس میں پھر سول کرمنل دونوں ریمیڈی ہیں. اور اگر اس کی بیسس پر کوئی چیز چل جاتی ہے ٹی وی پر تو پھر آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے قوانین آئیں گے. سملرلی جب وہ چیز یوٹیوب پر چلے گی تو یوٹیوب پہ مجھے لگ رہا ہے کہ چل رہی ہے، ٹی وی پہ تو بین ہوئی ہے. یوٹیوب پر چلے گی تو وہاں پر آپ کا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ آئے گا کہ آپ، اور اس میں ایک اسپیسیفک یہ سائبر کرائم کی ڈومین میں بھی FIA سائبر کرائم وہ اسی کو ہی ڈیل کرتا ہے. سائبر کرائم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کو انفورس کرتا ہے اور اس میں ایک سیکشن ہے کہ آپ کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو جب وائلیٹ کرتے ہیں، مثلا ایک آپ نے بڑی محنت کر کے یہ لیٹ سے ریکارڈ کیا ہے اور اس کو کوئی اسی کلپ کو یہ کیمرہ مین صاحب اٹھائیں اور جا کے کسی اور چینل پر چلا دیں، تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے ریکارڈ کیا ہے، آپ نے سوالات کیے ہیں، آپ کی پرمیشن نہیں ہے، یہ آپ کو ایک چینل نے بھیجا ہے، یہ اٹھا کے چلا دیں. تو یہ ایک بڑا غور طلب افینس ہے اور اس کے اوپر جسے کہتے ہیں پراپر سزا ہوتی ہے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین، بیرسٹر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے ہیں کہ فی الحال جو وہ ڈرامہ سیریل تھا ٹی وی پہ بین کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا اب اس پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. اگر تو واقعی ہی وہ کہانی اس سروائیور کی زندگی سے جڑی ہوئی تو پھر یہ ڈرامہ نہیں چل پائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا اور ان کے تمام خدشات غلط ہوئے تو وہ ڈرامہ چل پائے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح کی سٹوریز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ آگاہی ہونی چاہیے خاص طور پہ اس طرح کے ٹاپکس پر اور ہماری ٹی وی اسکرین سے، تاکہ لوگوں کو، بہنوں بیٹیوں کو پتہ لگے کہ کس طرح سے کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بہرحال اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.